السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تقریباً 2500 لوگ ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ اس گروپ کو جوائن کریں گے، یعنی انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ تبدیل ہونا چاہتے ہیں اور اپنے اندر ایک تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ تو آج آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جس تبدیلی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تبدیلی ہے کیا۔ دیکھیں نا، اگر ایک شخص کے پاس ایک گاڑی تھی تو اس کے پاس 2 گاڑیاں ہو گئیں تو تبدیلی تو آ گئی۔ کسی کا چھوٹا گھر تھا تو بڑا گھر ہو گیا تو وہ بھی تبدیلی آ گئی۔ تو کیا ہم اس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں؟ ایک آدمی کم پیسے کماتا تھا، وہ زیادہ پیسے کمانے لگ گیا، تو کیا ہم اس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں؟ تو نہیں، ہم اس تبدیلی کی بات نہیں کر رہے۔ ہم اس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اس جسم اور ہماری ذہانت اور ہمارے جذبات، ان سب کی جو مرکز ہے اس کا سب کا، وہ زندگی ہے۔ زندگی ایک لہر کی طرح، زندگی ایک شعلے کی طرح ہمارے اندر رواں دواں ہے، اور وہی ہماری اس باڈی کو اور ہمارے دماغ کو اور ہمارے احساسات کو چلا رہی ہے۔ اچھا، وہ جو اندر ایک لہر ہے جس کا نام زندگی ہے، اس کی ایک فریکوینسی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ باتیں بالکل ایسی نہ ہوں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، مگر یہ سمجھانے کے لیے ایک تمثیل کے طور پر میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک وائبریشن ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے باہر زندگی رواں دواں ہے، مختلف شکلوں میں، کچھ تو انسانوں کی شکلوں میں، کچھ حیوانات کی شکل میں، کچھ درختوں کی شکل میں، اور کچھ جمادات کی شکل میں۔ وہ چیزیں جو جمی ہوئی ہمیں مردہ نظر آتی ہیں، یعنی میز، یعنی کرسی، یعنی پہاڑ، یعنی دریا، یعنی سمندر، ان کے اندر بھی ایک زندگی اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ سرگرم عمل ہے، اور اس ساری کی بھی ایک فریکوینسی ہے۔ جب ہماری اندر کی فریکوینسی باہر کی فریکوینسی سے میچ کر جاتی ہے، یعنی یہ کہ ہمارے اندر ایک سکون ہوتا ہے، اور یہ سکون باہر کی زندگی کے ساتھ بالکل اس کی سطح کے ساتھ ایک دوسرے سے مربوط ہوتا ہے، تو ایسی صورت کے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی مثبت ہے، ہماری زندگی پازیٹیو ہے، اور ہماری زندگی بغیر دشواری کے، بغیر دقت کے، بغیر زور لگائے، بغیر کسی تکلیف کے گزر رہی ہے۔ اور اس زندگی کے بہاؤ کی وجہ سے جو ہمارے باہر جو عوامل وقوع پذیر ہو رہے ہیں، ان سب کے اوپر ایک بہتری کا اثر پڑتا ہے۔ جب ایک پازیٹیو سوچ والا، پازیٹیو زندگی والا انسان جس جگہ پر موجود ہوتا ہے تو اپنے ارد گرد اس طریقے سے روشنی پھیلا دیتا ہے، اس طریقے سے پلیزنٹنس کریٹ کر دیتا ہے، جیسے دیے کے جلنے کی وجہ سے روشنی ہو جاتی ہے۔ تو ہم اس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں۔ اس تبدیلی کے لیے آج جو میں بات کروں گا، وہ میں صرف ایک بات آپ سے گزارش کروں گا، اور یہ بنیادی بات ہے زندگی کو مثبت گزارنے کے لیے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارے باہر جتنی منفی قوتیں ہیں ان کا اثر ہمارے اوپر نہ ہو۔ دیکھیں نا، آپ یہ کہیں گے کہ کوئی شخص کیسے مثبت زندگی گزار سکتا ہے اگر اس کے ارد گرد کا ماحول منفی ہو، وہاں اس کی بیوی، اس کا ہسبینڈ یا اس کے بچے جو ہیں وہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزار رہے ہوں، جس کے ماحول میں بہت زیادہ لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فساد ہو، بے ایمانی ہو، بد دیانتی ہو، تو وہ کیسے اندر پازیٹیو رہ سکتا ہے؟ میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تمام چیزیں، ان پر جو محنت کرنے کا طریقہ ہے، وہ ساری محنت کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نیگیٹیوٹی کو ہم اپنے اندر نہ آنے دیں۔ اور اس کے لیے جو میں آپ کو آج ایک ٹیک ہوم میسج دے رہا ہوں، وہ یہ دے رہا ہوں کہ آج سے ہم یہ فیصلہ کریں کہ جتنے لوگ ہمارے علاوہ ہیں، ہم ان سب کو معاف کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں کسی کے بارے میں اگر کینہ تھا تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا، کسی کے بارے میں بغض تھا تو ہم نے چھوڑ دیا، کسی کے بارے میں نفرت تھی تو ہم نے چھوڑ دی، کسی کے دل میں بارے میں کوئی برائی تھی تو وہ ہم نے چھوڑ دی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی شخص برائی نہیں کر رہا یا کوئی شخص غلط بیہیو نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، البتہ میں اپنے دل میں اس کے بارے میں کسی قسم کی نیگیٹیوٹی کو اندر نہیں رکھ رہا۔ ایسا کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایسا کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا واقعہ ہوگا جو آپ کے اوسان کو خطا کر دے، جو آپ کو تکلیف میں ڈال دے، جو آپ کے لیے ایک مصیبت کا باعث بنے، جو پریشانی کا باعث بنے، ایسا جب بھی کوئی واقعہ ہوگا تو آپ اس واقعے کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہوں گے،
آپ اس واقعے کی وجہ سے اپنے اندر اس شخص کے بارے میں نفرت نہیں لے کے آئیں گے, اس کے خلاف کچھ کرنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا, بلکہ آپ اس واقعے کو بہت باریکی کے ساتھ جانچنے کی کوشش کریں گے اور یہ جانچنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا ہے. دیکھیے, اگر کوئی شخص مجھ سے برائی کرے گا اور میں اس شخص کو برا سمجھنے لگ جاؤں گا تو ایسا کرنے سے میرے اندر نیگیٹیوٹی پیدا ہوگی, اور اس شخص سے نفرت پیدا ہوگی. لیکن اگر میں اس شخص کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہوں گا اور سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ آخر اس نے ایسا کیا, ایسا کیوں کیا, یعنی بات اس نے بہت بری کی لیکن اس نے آخر کیوں کی, ایسا کرنے سے اس شخص کے بارے میں میرے دل کے اندر ایک ہمدردی, ایک پیار اور محبت ڈیولپ ہو جائے گی. دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ برائی کرے تو ایک طرف تو آپ کے دل میں نفرت پیدا ہو رہی تھی اور دوسری طرف آپ کے دل میں اس کے بارے میں محبت پیدا ہوگی, اس لیے کہ آپ تو اس شخص کو برا نہیں سمجھ رہے, مگر اس شخص سے بہت بڑی برائی سرزد ہو رہی ہے اور یہ بات آپ کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوگی کہ آخر ایک شخص سے برائی کیوں سرزد ہو رہی ہے. تو یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے جس کو کرنا ہے. تھوڑی سی کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ کہیں گے کہ ایک شخص نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا اور میں نے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا ہوا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں اس کو معاف کر دیں. آپ کا پروموشن کا کیس ہے, کسی شخص نے آپ کا حق مار کے آپ سے پہلے پروموٹ ہو گیا ہے, آپ کہیں میں نے اس کے خلاف درخواست دی ہوئی ہے تو اس کو میں کیسے چھوڑ دوں. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا. جو آپ کا قانونی رائٹ ہے اور اس کا جو قانونی طریقہ ہے میں اس سے منع کرنے کو نہیں کہہ رہا, لیکن بغیر کسی وجہ سے کسی کے بارے میں دل کے اندر نفرت رکھنا یہ آپ کی اندر کی تمام توانائیوں کو منفی توانائیوں میں تبدیل کر دیتی ہیں, جس کی وجہ سے ہم گرو ہو ہی نہیں سکتے. ہم جتنی انرجی اپنے اندر ڈیولپ کرتے ہیں وہ ساری کی ساری ان منفی قوتوں کے ساتھ تصادم میں خرچ ہو جاتی ہیں اور ہمارے لیے وہ مثبت قوت بچتی ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمارا اخلاق بڑا ہو, ہمارا کردار بڑا ہو, ہماری سوچیں بڑی ہوں, ہمارے جذبات ہمارے قابو میں آئیں. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اگلے ہفتے کے لیے تمام دوستوں کے لیے ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ ہم نے ایک شعوری کوشش کرنی ہے کہ سب لوگوں کو معاف کر دینا ہے. اب تک میرے ساتھ جس نے جو کچھ کیا میں اس کو معاف کرتا ہوں. میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں ہے, میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں ہے, میں نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیلا. جب آپ ایسا کریں گے آپ کے منہ سے کسی کے بارے میں کوئی برائی نکلے گی نہیں, اس کے پیٹھ پیچھے آپ کوئی اس کی چغلی نہیں کریں گے, آپ اس کو کوشش نہیں کریں گے نیچا دکھانے کی, اور یہ ایز سچ آپ کے اندر اتنی زیادہ پازیٹیوٹی لے کے آئے گا کہ آپ کی ساری انرجی بچ جائے گی اپنے استعمال کے لیے. اچھا, آپ میں سے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا, تو اس کو میں یہ گزارش کروں گا کہ بالکل فوری طور پر ہو سکتا ہے آپ ایسا نہ کر سکیں. تو اگر کوئی چاہے تو ایک لمحے میں اس کا فیصلہ کر سکتا ہے, ہو سکتا ہے آپ کو کچھ دیر اور لگ جائے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تو میں نے نہیں کرنا, پھر میں معافی چاہتا ہوں, ہم ایک غلط سڑک پر پڑے ہوئے ہیں. ہم جس راستے پہ پڑے ہوئے ہیں یہ راستہ ہمیں اپنی منزل پہ نہیں لے کے جائے گا. اگر کوئی شخص اپنے دل میں نفرت لے کے چلنا چاہتا ہے تو وہ مہربانی کر کے آپٹ آؤٹ کر لے, وہ مہربانی کر کے اپنا بعد کا وقت, کیونکہ جو بعد کی باتیں میں آپ سے عرض کرنے جاؤں گا ان کو شاید پریکٹس کرنا اس بات سے بھی زیادہ مشکل ہو اور اس سے بھی زیادہ تردد. لیکن یہ مشکل بالکل ایسے ہی ہے جیسے مئی جون کے مہینے میں ایک دہقان سخت گرمی میں تپتے سورج کے نیچے فصل کو کاٹتا ہے, تو کتنا مشکل کام ہے. لیکن جب فصل کٹ جاتی ہے تو اس کے گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے. یہ تھوڑی سی آپ کو تپسیا سے گزرنا پڑے گا, تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اور اپنے دل کو سمجھانا پڑے گا کہ میرا کوئی دشمن نہیں ہے. وگرنہ جو جتنی زندگی ہماری باقی بچ گئی ہے وہ بیوی کی خاوند سے لڑائی, خاوند کی بیوی سے لڑائی, بچوں کے ساتھ جھگڑے, اور بہویں اپنی ساسوں سے لڑ کے اور ساسیں اپنے بہوؤں کی بیماری کی برائیاں سوچ سوچ کے, اور ملازمین اپنے افسر کے خلاف اور افسر اپنے ملازمین کے خلاف, اور پڑوسی اپنے پڑوسی کے خلاف, اور ایک فرقے والے دوسرے فرقے کے خلاف, اور ایک گروپ والے دوسرے گروپ کے خلاف. اپنی تمام انرجیز کو ہم آپس میں ٹکرا کر ختم کر دیں گے اور ہمارے اپنے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا. اب آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ہم آپ کو ایک گوگل فارم دیں گے جو کہ آپ کا جو اسی اس پہ آ جائے گا, اسی گروپ کے اوپر, اور آپ وہ گوگل فارم ایک ہفتے کے بعد بھریں گے. اس میں کچھ سوالات ہوں گے اور ہماری ٹیم اس کو اسٹیٹسٹیکلی انالیسس کرے گی کہ کیا ہم کتنا کامیاب ہوئے ہیں اس ایکسرسائز سے کہ آج کے بعد میں نے سب کو معاف کر دیا.